تو میں نہیں آ سکتا آج، یہ تو جھوٹ ہو گیا اور غلط بات ہے. یہ آپ کو کتابوں کے اندر یہ بات ملے گی، علماء نے بات کی ہے کہ اگر آپ کی ایک چھٹی کی خاص کیٹیگری ہے اور وہ کیٹیگری آپ کی مکمل ہو گئی ہے تو آپ جھوٹ بول کے پھر آپ دوسری کیٹیگری کی چھٹی نہیں لے سکتے. آپ کیجول لیو کو پھر کیجول لیو کہہ کر لیجیے. جس کیٹیگری کی چھٹی ہے اسی کیٹیگری کی چھٹی آپ لیجیے، اس کے علاوہ پھر آپ ادھر ادھر جو ہے وہ نہ جائیے. ہم نے جو بات کی تھی المجالس بالامانہ کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہوں گی، چلیں اسی مجلس کی ہم بات کرتے ہیں جیسے ابھی ہماری مجلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ نے مجھے کیا تاثر دیا ہوا ہے، میں کیا تاثر لے کر بیٹھی ہوں، یا میں کیا توقع کرتی ہوں، یا کیا کمٹمنٹ لیا ہوا ہے آپ سے کہ جب یہاں کلاس ہو رہی ہوگی، کوئی استاد پڑھا رہا ہوگا، آپ سنیں گی، اس کی بات پوری توجہ سے سنیں گی. اب اگر بیچ میں کوئی SMS کے میسجز پاس کرنا شروع کر دے ایک دوسرے کو تو کیا یہ خیانت ہوگی؟ یقیناً خیانت ہے، بالکل خیانت ہے. یا تفسیر ہو رہی ہے اور ترجمہ یاد کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے چپکے سے کیوں کرتے ہیں؟ کھلم کھلا بتائیں کیوں نہیں ترجمہ یاد کرتے؟ ڈر ہے نا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں تبھی تو چھپاتے ہیں. یا تجوید کی کلاس ہو رہی ہے اور گرامر کا ٹیسٹ یاد کر رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ کیا ہے؟ بالکل خیانت ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. سوچیں گے تو محتاط ہوں گے، جب ہمیں احساس بھی نہ ہوگا تو ہم محتاط کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں، خیانت کا جو مالی نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ، سب سے بڑا جو خیانت کا نقصان ہوتا ہے اعتماد کا چلا جانا، ٹرسٹ چلا جاتا ہے نا. یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا دوسرے کے اوپر. کوئی آبادی ہے، وہاں پر وہ اپنے رہنے والوں کو جو اس لوکیلٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ مفت فلٹر کا پانی سپلائی کرتے ہیں. تو کیا ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جب تم کو فلٹر کا پانی ملے تو ایک بوتل میرے لیے بھی بھر کے رکھ لینا؟ آپ اس بستی میں نہیں رہتی، اس لوکیلٹی میں نہیں رہتی، آپ یہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ وہ ان کا حق ہے، ان کو ہے جو کہ یہ سہولت دی جا رہی ہے. اب گھر میں نوکر ہیں اور آپ کی چیزیں غائب ہو رہی ہیں، اب آپ نے اس کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے گھر کے اندر، ایک سے زیادہ ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون چوری کر رہا ہے. کیا نوکروں کی تلاشی لی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو کہنا ہوگا کہ ہم آپ کی تلاشی لیں گے؟ یا یہ ہے کہ آپ بغیر پوچھے ان سے ان کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں گھر چونکہ آپ کا ہے تو جو بچوں والی بات ہے وہی آپ نوکروں سے بھی کہہ سکتی ہیں. ان کو جنرلی آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر کوئی چیز نہیں ملے گی تو میں کمرے میں دیکھ سکتی ہوں آ کر، یہ پہلے سے کہہ دیجئے ان سے. اور اگر آپ ان کی تلاشی لینا چاہتی ہیں تو یہ آپ کو حق ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آپ یہ کہنے کہ ہاں مجھے تلاشی لینی ہے، کر سکتے ہیں. یہ ہمیں خیانت کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ذرا شعور کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. سوچ بھی خیانت کرتی ہے، سوچ بھی. تبھی تو دیکھیں حدیث میں وہ دعا میں جو الفاظ آتے ہیں کہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے نظروں کی خیانت اور جو دل چھپاتے ہیں. نامحرم کو دیکھنا نظروں کی خیانت ہے، اور نامحرم کے بارے میں سوچنا، اس کے تصور سے لطف لینا، یہ سوچ کی، ذہن کی خیانت ہے، دل کی خیانت ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح شوہر کے رازوں کی حفاظت، یہ بھی امانت ہے. ہم نے تو پڑھا ہے قرآن میں حافظات للغیب کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. جو شوہر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ بھی امانت ہے، اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. یا بعض دفعہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو لے جا کر دوسروں کو بتا دینا، یہ بھی خیانت کے اندر چیز شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنا دے، ایماندار بنا دے اور عہد کی پابندی کرنے والا بنا دے. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے غیظ، غصہ، غضب، اینگر. منافق کی ایک صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. جھگڑے میں غصہ آتا ہے انسان کو
اور وہ غصے پر منافق جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا، بلکہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، پاک صاف اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے قابل، جنت کا شہری ہم بننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے غصے پر قابو پانے کی مشق کریں، پریکٹس کریں، تاکہ ہماری شخصیت خوبصورت ہو جائے، ہم محسن ہو جائیں۔ کسی کا قول ہے کہ کسی شخص کی اس وقت تک تعریف مت کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ انسان کی اصلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جہاں تک غصے کا تعلق ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو انسان میں موجود ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ انسان کو کبھی غصہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ناممکنات کا تقاضا نہیں کرتا۔ اللہ نے غصہ رکھا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا؟ تو انسانوں سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ کبھی غصہ نہ کریں۔ تقاضا یہ ہے کہ صحیح موقع پر، صحیح مقدار میں، صحیح جگہ اور صحیح وجہ سے غصہ کریں۔ غصے کے اظہار میں شریعت کی حدود کو پامال نہ کریں، گالم گلوچ پہ نہ اتریں، الزام تراشیوں پہ نہ اتریں، یہ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر گناہ کا ارتکاب ہو جائے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اسلام میں، اور یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ غصے میں آ کر گناہوں کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ تو آئے گا، غصہ ایک طرح سے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو قابو میں کر لیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ غصے سے فائدہ اٹھائیں تو اس کو ٹیم کرنا ہوگا، سدھانا ہوگا، اس کو غصے پر قابو کرنا ہوگا۔ علماء نے غصے کو شکاری کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اگر اس کی تربیت کی ہوگی تو مالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یعنی شکار پکڑ کر لائے گا، اور اگر شکاری کتے کی تربیت نہ کی ہوگی تو وحشی اور تباہ کن ثابت ہوگا، چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ تو غصے کو ٹرین کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے صحیح رخ پر۔ جہاں تک غصے کا تعلق ہے، جب کوئی بات انسان کو ناگوار لگتی ہے، بری لگتی ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی دیکھیں گے، غصے کو چینلائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی بات انسان کو ناگوار لگنی چاہیے۔ اگر ناگواری کا ہم نے دائرہ بڑا وسیع کر لیا، ہر بات ناگوار لگنے لگ گئی، تو ہر بات پہ غصہ آئے گا۔ اب یہ تو مناسب نہیں ہے۔ غصے کے وجود کو مانا گیا ہے، ایکنالج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ کرنے کا کھلا لائسنس دے دیا گیا ہے کہ اب جب چاہو جہاں چاہو تم غصہ کرتے پھرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ درست غصہ وہ ہے جو ناانصافی اور ظلم کے خلاف دل میں پیدا ہو اور دین کی غیرت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو۔ تو لہذا درست غصہ وہ ہے جو ناانصافی اور ظلم کے خلاف دل میں پیدا ہو، یا اللہ اور دین کی غیرت اور رسول کی غیرت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو، نمبر 1۔ اور یہ واحد راستہ کھولا گیا ہے جہاں کہ ہم غصہ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے سن کے کہ غصے کو برا نہیں کہا، اور اب جب ہم یہ سنتے ہیں کہ حق کی خاطر کرنا ہے اور اللہ کی غیرت کی وجہ سے کرنا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سب دروازے غصے کے بند ہوتے چلے گئے ہیں۔ کسی اور وجہ سے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یعنی کہ دین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دین کی خاطر غصہ پیدا ہو، اور دین کی خاطر پیدا ہوا تو یہ نیت تو ہے بہت اچھی، وجہ بالکل درست ہے، لیکن اگر طریقہ غلط استعمال کیا تو پھر یہ غصہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا، تباہ کن ہو جائے گا۔ دین کی خاطر اللہ کی محبت میں غصہ اگر آیا، اب اس کو صحیح رخ پر چینلائز بھی کرنا ہے، صحیح طرح سے اس کا مثبت طریقے سے اظہار بھی کرنا ہے کہ مثبت نتائج پیدا ہوں، اصلاح کا سبب بنے۔
تو دین کی خاطر اگر غصہ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب چاہا اور جو چاہا اور جس کو چاہا کہہ دیا، یہ نہیں کر سکتے. اس میں بھی حدود کو، لمٹس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہی یہ رکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کر. تو ہم تو انصاف کے گواہ ہیں، ہم ظلم کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دین کا نام لے کر پھر ظلم کیا جائے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. تو یہ غصہ یہ ایک قوت ہے، قوت غضب ہے، اور اس کو جائز طریقے سے استعمال کر کے انسان اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ مضمون، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور غصہ کیا تو اللہ کے لیے، اور دیا تو اللہ کے لیے، اور روک لیا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو جہاں احبہ کی بات آئی ہے وہاں ابغضہ کی بات بھی آئی ہے. غصہ کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. اور جس کی انسان کے دل میں عزت ہوتی ہے اس کی بے عزتی دیکھ کر تو غصہ آئے گا. جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کا مذاق اڑتا دیکھ کر تو غصہ آئے گا، اس کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر تو غصہ آئے گا. وہ تو بڑا ٹھنڈا انسان ہے کہ جس کو اللہ کی خاطر کبھی غصہ نہ آئے. لیکن جو چیز ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ کی خاطر غصہ کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے کرنا ہے. تو اللہ کی حق تلفی نافرمانی ہوتے دیکھ کر اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی غیرت کی وجہ سے غصہ آنا مطلوب ہے. اسی کے ساتھ پھر جو چیزیں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، شاعر اللہ، ان کی بے حرمتی بھی انسان کو غصہ دلائے گی. قرآن کی بے حرمتی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، یا خانہ کعبہ یا مسجد یا اللہ والوں کی بے حرمتی، یہ سب چیزیں چونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے تو ان کی بے عزتی دیکھ کر غصہ آئے گا انسان کو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو قرآن نے ان کا حال بیان کیا ہے سورہ اعراف آیت میں 150 میں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف کس طرح؟ غضبان اسفا، انتہائی غصے میں اور انتہائی افسوس کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا لیکن کبھی ذات کے لیے آپ نے غصہ نہیں کیا، نیور، بلکہ دین کی خاطر آپ نے غصہ کیا. جیسے ایک دفعہ کسی صحابی نے بہت لمبی لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کر دی. یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی. لوگوں نے آ کر شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو بہت غصہ آیا. آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے؟ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ وہ بیزار ہو رہے ہیں؟ اس پر آپ کو غصہ آیا. پھر جیسے ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی تھی تو اس کی سفارش کروائی گئی کہ آپ اس کو معاف کر دیجئے، وہ بڑے اونچے قبیلے کی عورت ہے. تو ایک اللہ کی حد تھی، حدود اللہ میں سفارش کی جا رہی تھی، اس پر آپ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ آپ کو بہت برا لگا کہ اللہ کی حدود میں سفارش کیوں کروائی جا رہی ہے. تو آپ کو غصہ جب بھی آیا دین کے لیے آیا، کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے نہ انتقام لیا، نہ بدلہ لیا، نہ غصہ کیا. اور دین کے لیے بھی جب آپ کو غصہ آیا وہ غصہ کبھی آپ پر حاوی نہ ہوا، اس غصے نے کبھی آپ کو اپنے قابو میں نہیں لے لیا، اور غصے کی کیفیت میں آپ نے کبھی کوئی اقدام بھی نہیں کیا، کوئی آپ نے سٹیپ نہیں اٹھایا، بلکہ غصے کو قابو کر کے پھر قدم اٹھایا. تو یہ غصہ تو آتا تھا لیکن اس کو قابو کیسے کیا ہے؟
پھر صحابہ میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں شریک تھے، ایک کافر پر انہوں نے قابو پا لیا اور اس کی وہ گردن کاٹنے والے تھے کہ اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر. جب اس نے تھوکا حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں اب تک تو تجھ کو اللہ کی خاطر قتل کر رہا تھا، اب تو نے مجھ پر تھوک کے مجھے غصہ دلا دیا ہے، اب اگر تجھے میں قتل کروں گا تو غصے کا بدلہ لینے کے لیے قتل کروں گا، لہذا اس کو چھوڑ دیا. یہ دیکھیے نا، یہ انسان ہے، غیر معمولی انسان صحیح لیکن ہے تو انسان. ان کو بھی غصہ آتا تھا لیکن انہوں نے کیسے اپنے غصے کو قابو میں کیا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں. پہلے تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہوگا نا کہ ہمیں غصے پر قابو کرنا ہے. یہ پکا ارادہ اور انسان کا ریزالو بہت بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ میں تو نہیں کر سکتی، میں تو غصے پر قابو پا نہیں سکتی. شکست کا پہلے ہی اگر اعتراف کر لیا، ابھی تو جنگ بھی شروع نہیں ہوئی، پہلے ہی شکست مان لی. یہ نہیں کرنا ہم کو. مسلمان مجاہد ہوتا ہے، ہمیں مجاہد بن کے زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ہے اور شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے. تو جو غصے کا موضوع ہم لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ کبھی اس کو کیسٹ کے طور پہ سنیں تو میری درخواست یہ کہ اکٹھا پورا کیسٹ مت سن لیجیے گا، بڑا غصہ آئے گا کہ یہ تو بتائے چلی جا رہی ہیں پر خود کرنا پڑے تو پتا چلے. اب پٹاخ کر کے کیسٹ کیا پتا بند بھی کر دیں کہ عجیب امپاسبل باتیں بتاتے ہیں، تقریریں کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں سب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو، خود پر پڑے تو پتا چلے. تو یہ کہیں ریئیکشن نہ ہو، اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں، تھوڑا سنیں، ہضم کریں. کیسٹ اگر سنتے ہیں کیسٹ بند کر دیں، جو سنا وہ ہضم کر لیں، اگلے دن جب دل چاہے پھر تھوڑا سا سن لیں، پھر بند کر دیں. اب کلاس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس کو ڈسکس کریں گے. تو پہلے تو یہ پکا ارادہ کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا ہے. آئی ہیو ٹو رائز ابو مائی سیلف. میں مسلمان ہوں، بدنما شخصیت مجھ کو زیب نہیں دیتی، بدی شخصیت اچھی نہیں لگتی. غصہ شخصیت کو بدنما کر دیتا ہے، شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے. میں سنوارنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور آپ کی تو اخلاق کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں. وہ نبی ہمارے کہ جو وعدے کا اتنا پاس کرتے تھے کہ 3 دن کھڑے رہے. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ یہاں ٹھہر جائیے آپ، میں بھی آتا ہوں، تو وہ بھول گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کہا تھا محمد سے کہ آپ ٹھہرے، میں آتا ہوں آپ سے ملنے. 3 دن بعد جب وہ بھاگا آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو نے ہمیں تکلیف دی. ہم ہوتے تو غصے میں لال پیلے نیلے ہرے سارے رینبو کلرز ہو چکے ہوتے، اور ہم تو کہاں کھڑے رہتے. ہم تو گھر بھی نہ جاتے، ہم تو اس کے گھر جاتے اور پھر ہم جو اس کی خبر لیتے، اور پھر ہم اس پر افسوس بھی نہ کرتے. ہم کہتے ایسی سنائی ہے میں نے، ہم انگلی بھی یوں کرتے، ہم کہتے ایسی سنائی ہے کہ یاد رکھیں گے، اب کبھی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. پھر بہت خوش ہوتے، کیا نہیں انل منکر کیا ہے میں نے، ماشاءاللہ دیکھا مجھ میں کتنی بہادری آ گئی ہے، ذرا مجھے ڈر نہیں لگا اس سے گھر والوں کے سامنے سنائی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، کیا پتہ ہم سب نہ کرتے، کچھ کرتے ہم میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. تو یہ ہمارے رسول ہے جس کی کہ ہم امت ہیں، ہم کچھ تو ان کے شایان شان بنے. تو لہٰذا ہمیں انشاءاللہ پہلے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس کو علاج کے طور پہ سنیں گے. اور ہم سب اللہ سے اس وقت شدت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے میرے غصے کو، اور اللہ اس غصے کی آگ کو کہیں جہنم کی آگ کا سبب نہ بنا دے. یہ نہ ہو کہ ہم اس غصے کی آگ میں دنیا میں جلتے بنتے رہیں اور آخرت میں پھر ہم جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں، اللہ نہ کرے. تو ہم صرف اس لیے ہم سب اپنے اپنے آپ کو سنا رہے ہیں، میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں، اور میں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا غصہ بس تو اپنے لیے کر دے جیسے تجھے پسند ہے، اور آپ بھی اپنے لیے دعا کیجیے سب. اور یہ